بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سے کربلا کا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین طف میں قتل کیا جائے گا۔ اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس مٹی لائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوابگاہ مقتل کی خاک ہے۔ طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اس قسم کی حدیثیں باکثرت ہیں۔ کسی میں بارش کے فرشتے کے خبر دینے کا تذکرہ ہے، کسی میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خاک کربلا تفویض کرنے اور اس خاک کے خون ہو جانے کو علامت شہادت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دینے کا تذکرہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہادت کی بار بار اطلاع دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ شہادت حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد طفولیت سے خوب مشہور ہو چکی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہد کربلا ہے۔ حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا اور اہل بیت باتفاق جانتی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوں گے۔ ابو نعیم نے نجیحہ زرمی سے روایت کی کہ وہ سفر صفین میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہمراہ تھے۔ جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ندا کی کہ اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ ابو عبداللہ نے عرض کی کس لیے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی دکھائی۔ ابو نعیم نے اسبغ بن نباتہ سے روایت کی کہ ہم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے مقام پر پہنچے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بیان فرمایا، یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے۔ جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ ان خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ علی مرتضیٰ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زمین کربلا کے چپا چپا کو پہچانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہاں اونٹ باندھے جائیں گے، کہاں سامان رکھا جائے گا، کہاں خون بہیں گے۔ یہ شہادت کا کمال ہے، ایسا اعلان عام ہو، اپنے پرائے سب جان جائیں، مقام بتا دیا گیا ہو، وہاں کی خاک شیشوں میں رکھ لی گئی ہو، اس کے خون ہو جانے کا انتظار ہو اور شوق شہادت میں کمی نہ آئے، جذبہ جان نثاری روز افزوں ہوتا رہے، تمام چاہنے والے پہلے سے باخبر ہوں۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پر ہر قرن میں دنیائے اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بیعت کا انکار یزید کے اشتعال کا باعث ہوگا اور ناپکار
جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت و تقوی نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ اگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی عافیت اور راحت میں کوئی فرق نہ آتا، بلکہ بہت سی دولت دنیا آپ کے پاس جمع ہو جاتی، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بات کو ناممکن ہوتا۔ یزیدیوں کی کوششوں سے اہل شام سے جہاں یزید کی تخت گاہ تھی، یزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی۔ اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، تشریف آوری کی التجائیں کر رہے تھے، لیکن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیجی۔ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ ایک دار کی جنگ تھی، یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ یزید بد باطن سیاہ دل 25 ہجری میں امیر معاویہ کے گھر میسون بنت بہدل کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، بدخلق، تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی تھیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ یزید نے زندگی میں صرف ایک بار حج کیا اور اپنے ساتھ شراب کے مٹکے بھر کے لایا۔ سفر کے دوران اپنے ساتھ ناچ گانے کا انتظام کر کے گیا تھا کہ سفر آرام سے کٹے۔ حضرت امام حسین نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس برپا کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ یہ بدبو کیسی ہے، تو نشے میں مدہوش یزید بولا، یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام خود لیا اور دوسرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، عبداللہ لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی یہ بدفعالیاں دیکھی تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پہ کیسے آتا؟ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس یہ میری بیعت کریں، اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اگر یہ بیعت نہ کرے تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے۔ ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے۔ آپ نے اس وقت فرمایا کہ اب جو یہ پیغام پہنچا ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سواروں کو ساتھ لیا اور کہا کہ دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ آپ باہر ہی انتظار کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر گئے، ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا۔ مروان بن حکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے۔ ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے اور وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا
کہ یہی موقع ہے، انہیں جانے نہ دیا جائے۔ اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابو نہیں پا سکو گے اور انہیں یہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قدموں کے ساتھ واپس پلٹے اور مروان بن حکم سے مخاطب ہو کر کہا کہ مروان کیا بول رہا ہے؟ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو جانتا نہیں ہے کہ ہم کون ہیں؟ میں حسین ہوں، میں ابن علی کا بیٹا ہوں۔ ہمارے گھر قرآن اترتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے اور مسلمانوں کا قاتل ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا کا شیر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کے لاڈلے، جنت کے شہزادے یزید کی بیعت سے انکار کر کے پلٹے تو ان سب کے اوثان خطا ہو گئے اور راستہ چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور سیدہ زینب سے ملے اور کہا مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ سیدہ زینب نے کہا، بھیا کیا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یزید بیعت لینے پر اصرار کر رہا ہے اور میں کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ ہمارے خون سے لالازار بنے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ حضور کے شہر کی حرمت پامال ہو۔ حسین ابن علی پیدا مدینے میں ہوئے، جن کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو مسجد نبوی کے اندر پرورش پا کے جوان ہوئے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلتے رہے۔ اس حسین ابن علی کے لیے مدینے کو چھوڑنا، اور وہ اس بات کا علم اور شعور رکھتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ یہ آخری حاضری ہے، یہاں میں دوبارہ نہیں آ سکوں گا۔ اس وقت کیا قیامت ہوگی؟ محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے، ان سب نے شہر مدینہ کو الوداع کہا اور رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کو چھوڑ کے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ اس وقت کا تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادۂ رخصت آستانہ قدسیہ پر حاضر ہوئے ہوں گے اور دیدہ خون بار نے اشک غم کی بارش کی ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے۔ اہل مدینہ کے مصیبت کا بھی کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ دیدار حبیب کے فدائی اس فرزند کی زیارت سے اپنے قلب و مجروح کو تسکین دیتے تھے۔ ان کا دیدار ان کے دل کا قرار تھا۔ آج یہ قرار دل مدینہ طیبہ سے رخصت ہو رہا ہے۔ رات کے وقت مسجد نبوی کو چھوڑ کر مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ 30 شعبان المعظم کو مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ 150 کے قریب عرضیاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی تجویز فرمائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دیتے ہیں۔ ادھر 25 پیدل حج کرنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے ہیں، اور آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدل دیتے ہیں اور کوفے کی جانب عازم سفر ہو جاتے ہیں۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کے دوست احباب عبداللہ بن عمر یہ سارے روکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آپ نہ جائیے، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رکے۔
لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا۔ وہ بہت سخت گیر شخص تھا، اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیعتیں توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دل گداز تھا۔ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھے۔ جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں، پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے۔ رات کی تنہائیاں ہیں اور مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا کوئی نہیں۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر نہ آ جائے اور ہم مشقت اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہو۔ کتنا دردناک لمحہ تھا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور پھر مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے میں ہیں اور آپ کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں اور بہت بے دردی سے شہید کر دیے گئے ہیں۔ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے، بے تاب ہیں، آج انہوں نے بیعتیں توڑ دی۔ 40,000 کوفی منحرف ہو گئے۔ مسجد کوفہ کا وہ منظر کس قدر روح کو تڑپا دینے والا تھا جو مسلم بن عقیل اور خاندان نبوت کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں نے، اقربا نے، دوستوں نے، عوام و انسان نے، ساتھیوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، اب ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی سوچ بچار میں رہے۔ پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ آگے بڑھ جانا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے دوستوں نے کہا کہ حضرت آپ آگے بڑھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے ساتھ پیاس سے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم مجھے بتا رہے ہو وہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، جو منظر تم مجھے پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور وہ منظر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد خاندان نبوت میں شہادت کی خبر عام تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتائی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ بیٹا عرض طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا حضور یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے۔ میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قتل گاہ حسین سے ہو کر آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ سلمہ کہتی ہیں 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں کلولا کر کے اٹھی تو جب میں نے دیکھا کہ وہ شیشی جس میں مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی، تو یہ خبر پہلے دی گئی تھی، یہ بتا دیا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوستو جو تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں،
یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں کوئی مثال تو ہو، کوئی نمونہ تو ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان میں ایک سرخ لکیر کھینچ دی اپنے خون سے۔ اب حق اور باطل کا امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے۔ وقت کے یزید کا چہرہ آج آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ پہچان زمانے کو کروائی کس نے؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آگے بڑھوں گا، اور بڑھے آگے، اور پھر کربلا میں جا کر خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ کھانے کے بغیر تو انسان رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو فرات کی نہر سامنے اپنی موجوں کے ساتھ بہہ رہی ہے، اور ایک بھی قطرہ پانی کا آل رسول کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ صبر کا امتحان ہے، عزیمت کا امتحان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زن ہو گئے۔ 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے، عبادت میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ ایوان و انصار سے کہتے ہیں، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، انہیں میرا خون چاہیے۔ تم لوگ رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جاؤ، تو میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ جلایا تو کوئی نہیں گیا۔ مسلم بن اوس کھڑے ہو کر کہنے لگے، حضرت اگر ہمارے جسم کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال بوڑھے ہیں۔ حبیب بن مظاہر پھر بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں؟ کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے۔ 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں۔ 22,000 کی تعداد مقابلے میں ایک روایت 30,000 کی ہے۔ ان صرف 72 لوگوں کے لیے اتنا لشکر جمع کرنے کی وجہ خوف زدہ کرنا تھا۔ شرط یہ تھی کہ یزید کی بیعت کر لے، محاصرے توڑ دیں گے، پانی کھول دیں گے، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیں گے۔ لیکن امام حسین ابن علی کہتے ہیں، سب کچھ لٹ جائے لیکن باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے۔ اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشورہ کا دن چڑھتا ہے، سورج پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب چوسنے والے کا امتحان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا آج امتحان ہے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں، حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں، اور میں بوسہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ لیکن کسی کے دل پہ بھی کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک حر ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے۔ پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کے آتا ہے، اور بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر امام حسین کے قتل کے در پہ ہے۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین کے بچے، خواتین پیاس سے ہلک خشک ہیں۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ مجھے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ بچے کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے جا کر فرماتے ہیں، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے،
اس 6 ماہ کے بچے نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا۔ اور چلو بھر کے علی اصغر کا گلا سیراب کرنا چاہتے ہیں اور 1-2 شاخہ تیر آتا ہے اور علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں وہ عام تیر نہیں تھا جو جانوروں کا شکار کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ 2 شاخہ تیر تھا۔ وہ گردن کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ خون اپنے چلو میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، حسین کی یہ قربانی قبول فرما۔ اگر کسی والدین کا بچہ بیمار ہو جائے تو اس کی جان پر بن جاتی ہے، اور حسین ابن علی کے ہاتھ میں 6 ماہ کا معصوم علی اصغر گلے میں تیر پیوست ہے، پیاسا معصوم، اور ہاتھ میں خون لے کر آسمان کی طرف اچھال کر فرماتے ہیں میری یہ قربانی بھی قبول فرما میرے رب۔ صبر کا امتحان اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں۔ یزیدیوں کا خیموں کی طرف آنا، خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن لبوں پہ کوئی شکایت نہیں ہے۔ شہر بانو ام رباب سیدہ زینب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں اور شہزادے علی اصغر کو خیموں کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں یہ حوض کوثر سے سراب ہو گیا ہے۔ کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر۔ کیا منظر ہوگا اس وقت خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت پر؟ کوہرام مچ گیا ہوگا۔ اہل بیت، خاندان نبوت کا شہزادہ زمانے نے وہ مناظر بھی دیکھا۔ 18 سال کے جوان امام حسین کے بیٹے علی اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لختے جگر علی اکبر کو میدان کربلا میں بھیجتے ہیں۔ وہ علی اکبر جو حسین کے دل کا قرار ہے، حسین کا لختے جگر، حسین کا نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور پھر جب علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی آواز سن کر آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بیٹے کی لاش اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں۔ 18 سال کے جوان اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر اپنے لختے جگر کو خیموں کی طرف لے کر آتے ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں اے اللہ، میری یہ قربانی بھی قبول فرما۔ کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کر لاتے ہیں، کبھی اون اور محمد کی لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں، بھتیجوں کی لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں، بھانجوں کی لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں، اور اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا۔ اتنی قیامتیں اس کربلا میں توڑ دی گئیں۔ حسین ابن علی کو کربلا میں اتنے دکھ اور تکلیفیں دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 71 لاشیں اٹھا کر خیموں میں چھوڑ آئے۔ اب میدان کربلا میں یزیدی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار رہے ہیں، جنگ کے لیے للکار رہے ہیں کہ آؤ میدان میں آؤ۔ نبی کا گھرانہ، نبی کی شہزادیاں، اتنے نازوں میں پلی شہزادیاں، کربلا میں ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حضرت امام حسین ابن علی کبھی شہر بانو، کبھی ام رباب، کبھی زینب کو دلاسے دیتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہی۔ حضرت زینب جنہوں نے اپنے 2 بیٹے راہ خدا میں شہید کیے، لاشیں وصول کی، سب کچھ اتنے حوصلے کے ساتھ سہتی رہی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ تب جواب دے گیا، ساری ہمتیں ٹوٹ گئی، صبر جواب دے گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھنے لگتی ہیں تو گھوڑے پر بٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ جو بھی شاہ سوار کربلا کی جانب رخ کرتا تو واپس پلٹ کر نہ آتا۔
سب شہید ہو گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھل رہی تھی۔ سب شہید ہو گئے، بس آپ ہی آسرا ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میری بات، یہ ذمہ داری تم نے سنبھالنی ہے اور ان شہزادیوں کے پردے کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا کی جانب بڑھتے ہیں۔ خیموں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ان کا سردار آج کربلا کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کا قتل نہیں کیا، تو پھر اتنے ظلم کس لیے؟ اور 22,000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، پھر میرے قتل کے در پہ کیوں ہو؟ میں نبی کا نواسا ہوں، کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ پھر ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دشمن کا لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح آگے کو بھاگ گیا۔ پھر چاند بادلوں میں گر جاتا ہے۔ شامی گنڈے تیر برساتے ہیں، نیزے برساتے ہیں۔ جب گنڈوں نے آپ پر نیزے برسائے، تیر برسائے، آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ جب آپ کا پیرہن بعد میں اتارا گیا، پیرہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے سے فرش زمین پر گرے، پورا جسم گھاؤں سے چھلنی تھا، زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ 3 دن کے پیاسے حسین جسم زخموں سے چور، 71 لاشوں کا بوجھ سینے پر لیے۔ شہزادیوں کے پردے کا خیال دل میں ابھی بھی ہے۔ گھوڑے کے ذہن سے جب فرش زمین پر آتے ہیں تو سیدھ تک نہیں کی، زخموں سے چور بدن، آہ تک نہیں بری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش زمین پہ آتے ہیں، ماتھا سجدے میں رکھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ، پورا خاندان لٹا کے، بچے تیری راہ میں شہید کر کے، اپنا جسم زخمی کروا کے، نیزے کھا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے۔ اے خدا، تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد عربی کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے ہیں لیکن اس کا الگ انداز ہے، لیکن امام حسین ابن علی نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک قاتل نے تب کاٹا جب آپ سجدے میں تھے۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کبھی نہیں ایسا ہوگا، یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ سر کاٹ کے نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے، اور لشکر یزید میں نعرے بجنے لگے کہ یزیدی جیت گئے اور حسینی ہار گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے کی نوک پر لٹکا دیا گیا تو یزیدیت میں سے ہی آواز آئی کہ یہ کیسا سر ہے جو کٹ کر بھی بلند ہے۔ یہ سر سجدے میں کٹا ہے، اللہ کی یاد میں کٹا ہے، اللہ کی راہ میں کٹا ہے۔ حسین ابن علی آج بھی سجدے میں ہیں۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں لیکن امام حسین نے ابھی ایک ہی سجدہ کیا تھا کہ یزیدیوں نے سر کاٹ دیا، اور دوسرے سجدے کی ابھی بھی طلب ہے۔ یہ ہے سجدہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس پہ خدا کو ناز ہے، نبی کو ناز ہے، علی کو ناز ہے۔ ایسا سجدہ نہ کبھی کسی نے کیا اور نہ کبھی کسی نے کیا ہوگا۔ جب یزید نے سب کو شہید کر دیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا،
تو یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 71 شہیدوں کے سر نیزوں پر لٹکا دیے گئے، اور 10 سواروں کو ابن سعد نے کہا کہ ان کو گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے روندو۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 71 شہیدوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے روندا گیا۔ روندنے سے پہلے تمام شہیدوں کے لباس اتار لیے گئے، کپڑے اتار لیے گئے۔ جب روندا گیا تو آپ کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو شہید کیا۔ جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا تو اس نے کہا کہ مدینے کے 3 دن تم پر حلال ہوں گے، تم جو چاہے کرو، اور شامی فوجوں کو تم اجازت دو گے۔ اور وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو خدری سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ابو سعید خدری ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، تمہارا نام سنا ہے، تمہارے پاس اس وقت جو کچھ ہے ہمیں دو۔ حضرت ابو سعید خدری اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سے پکڑ کر کھینچا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر لے گئے تو آپ کے گھر 2 کبوتر رکھے ہوئے تھے اور وہ آپ کے 2 کبوتر لوٹ کر لے گئے۔ کیا نہیں کیا یزید نے۔ جنگ حرا میں 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کرام شہید کیے، اور مسجد نبوی کے منبر کے ساتھ گھوڑے باندھے یزید نے، اور وہ وہاں گندگی پھیلاتے رہے۔ حضرت سید عبد المسیب فرماتے ہیں، میں نابینا تھا، یزیدی جب بھی مسجد نبوی میں آتے اور وہاں پر جو بھی ہوتا اسے اٹھا کر لے جاتے، لیکن مجھے نہیں لے کر گئے کہ یہ نابینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن کے لیے یزیدیوں نے اذان بند کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا تو وقت کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی سے جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو مسجد نبوی کے اندر سے اذان اور اقامت کی آواز آتی تھی تو میں نماز پڑھ لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے رہے، 3 دن تک مدینے کی حرمت پامال کی گئی۔ یزیدیوں نے اتنی حرمت پامال کی کہ کنواری لڑکیوں کو حاملہ کر دیا، اور پھر مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جلا دیا۔ یزیدیوں نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی حرمت پامال کی۔ جب یزید مر گیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ یزید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ ان شہیدوں کو گھوڑے کے سیموں کے نیچے روندا گیا۔ ابن سعد اور شمر بیبیوں کے خیموں میں داخل ہوئے اور بیبیوں کی چادریں چھیننے کی کوشش کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ کر کہا، ہمارے رکھوالے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم نبی کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت شہربانو، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک اونٹ پر باندھا گیا اور دوسری شہزادیوں کو دوسرے اونٹ پر باندھا گیا۔ رسیوں سے باندھ کر قافلے کو جب کوفے میں روانہ کیا، آگے آگے تمام شہداء کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے اور پیچھے شہزادیوں کا قافلہ چل رہا تھا۔ جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں شہیدوں کی لاشیں پڑی تھیں تو حضرت زین العابدین اس وقت 14 سال کی تھی اور بیمار تھی، ان پر غشی طاری ہو گئی۔ کربلا میں شہیدوں کی لاشیں دیکھ کر جب ان پر غشی طاری ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کب سے صبر سے کام لے رہی تھی، حوصلے سے چل رہی تھی، تو ان کا صبر جواب دے گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس بیٹھ کر مدینے کی طرف منہ کر کے رونے لگی اور فریاد کرنے لگی کہ نانا دیکھو آپ کا حسین کس طرح شہید کیا گیا، سر نیزوں پر لٹکا دیے گئے، جس میں اطہر سے کپڑے بھی اتار لیے گئے،
घोड़ों के पाँव के नीचे रौंदा गया, हड्डियाँ तोड़ दी गई। आज आपके नवासे पर मिट्टी की चादर है, आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए हैं, आपकी बेटियों की चादरें छीनने की कोशिश की गई। जब रात हुई तो काफिले को एक जगह रात के टाइम उतारा गया। वहाँ एक औरत आई और उसने आपको कुछ खाने के लिए पेश किया। तो उसने बोला कि मैं किसी ज़माने में हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा की कनीज़ हुआ करती थी, खादमा हुआ करती थी। जब मुझे पता चला कि आपका काफ़िला यहाँ से गुज़र रहा है तो मैंने कहा कि मैं आपके ख़ानदान की खिदमत करूँ, अपनी मखदूमा के ख़ानदान की खिदमत करूँ। उस खातमा ने कहा कि उस वक्त सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा की गोद में 6-7 माह की एक बच्ची थी जिसे ज़ैनब कहते थे। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि अम्मा वो बच्ची मैं हूँ। फिर ये काफ़िला कूफ़ा पहुँचा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यज़ीद के दरबार में, इब्ने ज़ियाद के दरबार में वो जुगत अमेज़ बातें की। उस वक्त ज़ैनब की ज़ुबान में अली की खताबत बोल रही थी और फिर सब वहाँ जितने लोग मौजूद थे सब रोने लगे। फिर ये काफ़िला कादसिया और फिर दिमश्क में यज़ीद के दरबार में पहुंचाया गया और वहाँ से मदीने काफ़िला पहुंचाया गया। जब मदीने वालों ने इस्तकबाल किया तो लुटा हुआ काफ़िला वहाँ पहुंचा। तो मदीने वालों ने पूछा कि ज़ैनब, हुसैन कहाँ हैं? इस उम्मत ने नबी के ख़ानदान पर बहुत जुल्म किए, यज़ीद पर रहती दुनिया तक लानत ही रहेगी और आखिरत पर भी इस पर लानत ही रहेगी। हुसैन इब्ने अली सर कटा के भी इस्लाम का झंडा बुलंद कर गया। हुसैन इब्ने अली तेरी अज़मत को सलाम, तेरी शहादत को सलाम, तेरे सजदे को सलाम।